بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 31 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ہمارے پاس خبریں ہیں، کچھ تو پچھلی ویڈیو سے جڑی ہوئی خبریں، پہلے اس کے بارے میں فالو اپ کے طور پہ مزید اس میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ دے دیں، اور پھر شریف خاندان میں جناب لڑائی جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے نواز شریف صاحب کا بھانڈا پھوڑا ہے ٹکا کے، اور بیسیکلی وہ نواز شریف صاحب کا نہیں بلکہ مریم نواز کا انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے۔ کیسے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب یہ ایک گروپ ہے، اور نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ تو ہیں، لیکن مریم بی بی نے چونکہ خواجہ آصف صاحب کی ذرا بےعزتی کروائی تھی، تو اب خواجہ آصف صاحب بھی میدان میں نکل آئے ہیں، اور ان کے انٹرویوز خواجہ آصف صاحب کے 3 انٹرویو انہوں نے دیے، وہ نہیں چلنے دیے اور ایڈٹ کروائے گئے۔ وہ کس کے حکم پہ کروائے گئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پالیٹکس کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، فیملی پالیٹکس اور یہ پاور پالیٹکس، یہ ساری چیزیں۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں کرونا وائرس کے بارے میں۔ کرونا وائرس کے بارے میں مزید احتیاطی تدابیر کی گئی ہیں جی، پاکستان گورنمنٹ نے کی ہیں، اور تمام فلائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ کر دی ہیں۔ چائنا سے اب براہ راست کوئی فلائٹ پاکستان لینڈ نہیں کرے گی، اور انڈائریکٹ بھی اگر کوئی چائنیز آئیں گے کسی اور اسٹیشن سے ہو کے، تو اس سلسلے میں بھی پہلے ایئر لائن کو بتانا ہوگا، پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کو بتانا ہوگا جناب کہ فلاں فلائٹ ہے اور اس میں چائنیز آ رہے ہیں اور فلاں اسٹیشن سے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اجازت ضروری ہوگی۔ ادروائز پاکستان نے بھی اپنے بارڈر سیل کر دیے ہیں، زمینی بھی اور فضائی بھی، لہٰذا چائنا سے براہ راست کوئی پیسنجر اب پاکستان نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی پرواز آئے گی۔ تو یہ ایک کیا ہے جناب خاص طور پہ حفاظتی انتظامات، اور یہ چین سے مل کے کیے ہیں، اور چین اور پاکستان مل کے یہ سارے حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی فائنل ڈیسیشن ہے جناب کہ جب تک کرونا وائرس جو بیماری ہے، وبا ہے، وہ تھم نہیں جاتی اور کلیئر نہیں ہو جاتی سچویشن، تب تک ہم پاکستانیوں کو بھی چائنا سے پاکستان نہیں لائیں گے۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہی بات کہی ہے، اور چائنا نے بھی یہی بات کہی ہے، لہٰذا دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان نے بھی اب یہی کام کرنا ہے۔ تو انتظار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم کو بھی بچائے اور باقیوں کو بھی بچائے۔ یہ تھی، اور اگلی بات نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیں جناب۔ اس وقت لڑائی چل رہی ہے شریف خاندان میں ٹکا کے بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مریم بی بی اب ہر صورت میں جانا چاہتی ہیں باہر، اور ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے زیر اثر ہیں، اور ان کے پسند کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، ان سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے مل کے مریم بی بی کا جو مستقبل ہے وہ تاریک کر رہے ہیں، پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فوری طور پہ ہر صورت میں چاہتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے لندن پہنچ جائیں اپنے والد صاحب کے ساتھ، کیونکہ فون پہ گفتگو کرتی نہیں ہیں، بہت زیادہ کھل کے نہیں کر سکتی، ان کو خطرہ ہے، شبہ ہے کہ کہیں ریکارڈ نہ ہو جائے اور یہ سارا راز فاش نہ ہو جائے۔ اور شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے یہ ساری جو پچھلی ڈیل بنائی تھی دونوں نے مل کے کی تھی، اور لندن نواز شریف صاحب کا جانا، شہباز شریف صاحب کا جانا وہ ایک طے شدہ تھا، اور مریم بی بی ابھی تک چونکہ ان پہ کافی چیزیں ہیں اور زر ضمانت کے طور پہ، گارنٹی کے طور پہ یہاں پہ ہیں، اور تاکہ وہ جو دیگر مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے، مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے، وہ شہباز شریف صاحب مکمل طور پہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اندر کا جھگڑا ہے، لیکن
خواجہ آصف صاحب نے جناب 3 انٹرویو دیے اور انہوں نے انکشاف کیا ایک، اور وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ کس کو دیے. وہ دیے جیو ٹیلی ویژن کو، اور کس کو دیے؟ وہ دیے سلیم صافی صاحب کو، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کولیگ ہیں. خواجہ آصف صاحب نے 3 انٹرویو ریکارڈ کروائے تواتر کے ساتھ ایوری فرائیڈے اور کروائے، اور اس میں کچھ چیزیں، کچھ گفتگو ایسی تھی جو کہ نہیں چلنے والی تھی، اور یہ گفتگو رکوائی گئی کیونکہ یہ انٹرویو ہوا کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی. مریم بی بی نے ان پہ بہت زیادہ کیچڑ اچھالا تھا اور اپنے ماؤتھ پیسز سے کہا تھا کہ جناب خواجہ آصف صاحب کی کلاس لیں، اور وہ سارا ملبہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب پہ ڈال دیا گیا کہ جناب نیریٹو چینج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور جب کہ حقیقت یہ تھی کہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب براہ راست رابطے میں تھے اور کوئی نیریٹو چینج نہیں ہوا تھا. بات ہو رہی ہے سروسز ایکٹ آرمی چیف کی توسیع والے معاملے میں جو لیجسلیشن کی گئی تھی اور مسلم لیگ نواز نے غیر مشروط طور پہ حمایت کا اعلان کیا تھا اس پہ. تو خواجہ آصف صاحب نے اس کے بعد 3 انٹرویو ریکارڈ کروائے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ کروائے جیو پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اب یہ تو خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں خود بھی، تو 3 انٹرویو کروائے سلیم صافی صاحب کے پروگرام کے لیے کروائے گئے، لیکن تینوں پروگرام آن ایئر نہیں ہوئے. 3 مسلسل جمعے کے دن، پچھلا جمعہ، اس سے پچھلا جمعہ، اس سے پچھلا جمعہ، تو یہ تھا. پھر وہ آئے ARY پہ، انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کھل کے باتیں کی. اور ایک چیز اور بات، اب یہ یہاں سے ایک اور بات ہے کہ شریف فیملی، نواز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم بی بی، حسن نواز، حسین نواز، یہ تو مسلسل کہتے رہے کہ لندن کے جو اپارٹمنٹس ہیں ایون فیلڈ والے، یہ تو خریدے ہیں 2006 میں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کھل کے کہہ دیا کہ جناب نہیں، یہ تو 1992 سے خریدے ہوئے ہیں اور یہ 1992 سے ان کے پاس ہیں، اور جب وہ اس میں رہ رہے ہیں، ان کے زیر استعمال ہیں، تو ظاہر ہے پھر انہی کا تعلق بنتا ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لڑائی جو ہے شریف فیملی کے اندر اور مسلم لیگ نواز کے اندر کس حد تک خوفناک ہو چکی ہے، اور ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے کے لیے. اب اگلی بات، اب یہ انٹرویو اس وقت انکشاف کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے جناب کہ مریم بی بی کو بھی تو جواب دینا تھا کہ جناب اگر آپ نے میری بے عزتی کروائی تو پھر ہم بھی اس طرح کروائیں گے، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے. تو یہ چیز تھی. اس کے بعد آگے چلیں. اب نواز شریف صاحب، پنجاب گورنمنٹ، عمران خان ان ایکشن ہے. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے کہا کہ جناب پہلے تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، دھوکہ شوکہ اور جعلی رپورٹس کی بنیاد پہ یہ نکل گئے، اب ان کو نکلنے نہیں دینا. اب مریم بی بی ٹویٹس اپنی سوشل میڈیا کے سے کہا ہے کہ ذرا ماحول بنائیں، اور مریم بی بی کو ہر صورت میں لندن جانا ہے. نواز شریف صاحب کی ایک معمولی سی ایک ٹیسٹ ہونا ہے ہارٹ کا، تو اس کو کوشش کی جا رہی ہے وہ ہاسپٹلائز کروا دیے جائیں، اور ہاسپٹلائز کروا کے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین چلائی جائے، کچھ الیکٹرانک میڈیا ہاؤسز اس کا ساتھ دیں اور یہ پھر بات آگے بڑھے. لیکن ابھی تک وہ ماحول بن نہیں پا رہا. سوشل میڈیا پہ جو مریم بی بی کا سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایکٹیو تو ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ ماحول نہیں بن پا رہا، اضافہ اس میں بن نہیں رہا، بات نہیں بن رہی. اس لیے وہ اب کیسے جائیں گی؟ عمران خان صاحب، پنجاب گورنمنٹ، یہ سب میدان میں ہے اور نیب بھی میدان میں ہے، اور مریم بی بی نکلنا چاہ رہی ہیں اور جا اس بنیاد پہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں. جبکہ ادھر پنجاب گورنمنٹ نے جو رپورٹ بھیجی تھی ڈاکٹرز نے، اس کو نامکمل اور غیر تسلی بخش کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ایک وارننگ لیٹر لکھ دیا ہے. اور وارننگ لیٹر میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے نواز شریف صاحب سے کہ جناب 3 دن کے اندر اگر آپ نے مفصل رپورٹ، میڈیکل ٹیسٹس
یہ سارے نہ بھیجے تو پھر پنجاب گورنمنٹ آگے ایکشن کرے گی، اور وہ ایکشن کیا ہے؟ وہ ایکشن سیدھا سادہ ہے جی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جائے گی اور بیل کی منسوخی کے لیے ضمانت منسوخی کی درخواست دے گی کہ جناب یہ بندہ جو گیا تھا مریض بن کے، وہ مریض نہیں ہے، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، رپورٹس نہیں بھیج رہا ہے، اور عدالتی حکم ہے، لہٰذا عدالتی حکم کی حکم عدولی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ماحول بننے جا رہا ہے، دونوں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب میدان میں آ گئے ہیں، ادھر شہباز شریف، خواجہ آصف صاحب آ گئے ہیں، اور ان کو آگے نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد جناب ایک خبر شیئر کرتے ہیں آپ سے کہ اسرائیل، آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایک پلان اور فلسطینی زمین پہ قبضہ کرنے کا مستقل پلان بنایا، اور ایک منصوبہ امن منصوبے کے نام سے اسرائیل اور فلسطینی زمین کی بندر بانٹ کی، سارا کچھ اسرائیل کو دے دیا۔ لیکن اب تک ایران میدان میں آیا ہے، اور جناب طیب اردوغان، ترکی کے صدر، انہوں نے مسلمانوں کو للکارا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج آپ سے بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا، سرنڈر کر گئے قبلہ اول، تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ انہوں نے کافی دبنگ بات کی ہے، اور وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں، اور ایران نے بھی کی ہے، اور پاکستان نے کی ہے، اور طیب اردوان نے کی ہے۔ بہت کم آوازیں لیکن بہت مؤثر آوازیں میدان میں آ رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا جو مشترکہ منصوبہ تھا وہ مل گیا ہے جناب خاک میں۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔